حدیث نمبر 1280 ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی نماز میں کچھ تاخیر فرمائی تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اترے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آگے کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عروہ دیکھو کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے حضرت بشیر بن ابی مسعود سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو مسعود سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میری امامت کی تو میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، 5 مرتبہ یہ الفاظ فرمائے، انگلیوں پر 5 نمازوں کو شمار کیا۔ حدیث نمبر 1281 ابن شہاب سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نماز میں تاخیر کی تو حضرت عروہ بن زبیر تھی ان کے پاس آئے۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن کوفہ میں نماز میں تاخیر فرمائی تو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اتر کر نماز پڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی، پھر انہوں نے نماز پڑھی تو آپ نے بھی پڑھی، پھر انہوں نے پڑھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی پڑھی، پھر انہوں نے فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ سے فرمایا، اے عروہ دیکھو کیا بیان کر رہے ہو؟ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز کے اوقات مقرر کیے؟ حضرت عروہ نے فرمایا، حضرت بشیر بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے اسی طرح روایت کرتے تھے۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھ سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور ابھی ان کے حجرے میں سایہ ظاہر نہ ہوتا بلکہ دھوپ ہوتی۔ حدیث نمبر 1282 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور سورج میرے حجرے میں روشن ہوتا اور ابھی تک سایہ نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 1283 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو ان کے حجرہ مبارک میں دھوپ ہوتی اور ان کے حجرہ سے سایہ ظاہر نہ ہوتا۔ حدیث نمبر 1284 ایک اور سند کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور ابھی آپ کے حجرہ مبارک میں دھوپ ہوتی۔ حدیث نمبر 1286 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ظہر کا وقت عصر کے آنے تک ہوتا ہے اور عصر کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، مغرب کا وقت شفق کی تیزی ختم ہونے تک اور عشاء کا وقت نصف شب تک ہے، فجر کا وقت سورج کے طلوع ہونے تک ہے۔ حدیث نمبر 1287 ایک اور سند کے ساتھ بھی اسی طرح منقول ہے۔